الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وصحبه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی مشہور معروف آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 جس میں اللہ سبحانہ بڑی اہمیت اور شان و عظمت کی باتیں خصوصاً امت محمدیہ کو فرما رہا ہے. یہ 3 لاسٹ کی جو آیت کریمہ ہے یعنی اب سورہ بقرہ مکمل ہونے والا ہے. بڑی اہمیت ہے ان تینوں آیتوں کی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فاتحہ وغیرہ میں بھی پڑھے جاتے ہیں. سب سے بڑی خصوصیت یہ لاسٹ جو 3 آیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس کے نزول کی حیثیت رکھی. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان تینوں لاسٹ سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت کریمہ اتاری اور ایک مرتبہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ جبرائیل معراج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص موقع سے بغیر وحی کے جس کو بولتے ہیں بغیر وحی کے بغیر واسطے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا. اس سے یہ اہمیت میں اور دوبالگی آ جاتی ہے کہ آخر واسطہ جبرائیل سے بھی اس کو نازل کیا اور بلا واسطہ جبرائیل سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا تو بڑی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے. حدیث میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد فرمایا. توجہ کی حدیث سے بات ہے نبی فرماتے ہیں زہراوین کی تلاوت کیا کرو. کل میدان محشر میں وہ سایہ بن کر کے تمہارے سامنے آئیں گے. زہراوین کو سورہ بقرہ اور آنے والا جو سورہ آل عمران. بندوں کو اپنی بارگاہ کی مقبولیت کا ڈھنگ سکھایا ہے اس لاسٹ کی 3 آیتوں. اچھا ایک اور عظمت کی بات آواز تھوڑی زیادہ ماشاء اللہ یہ مسجد پہلے سے ٹھنڈی رہتی ہے ہم لوگ. ہاں اللہ کا کرم. درود شریف پڑھیے اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد وسلم. جب کبھی کوئی انتقال کرے تو اس کے سراہنے میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ بقرہ کے مفلحون تک سورہ فاتحہ کو پڑھیں اور الف لام میم سے لے کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہاں تک سراہنے اور قاعدے میں آ کر کے للہ ما فی السماوات سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھی بخشش کا مژدہ کیا ہے. اللہ پاک بخشنے والا ہے ہی.
ہم تدبیر اور ذرائع کے محتاج ہیں، وہ اللہ الف لام کی الف پڑھ کر کے اگر آپ بخش دیں، وہ ایک کو نہیں پورے قبرستان کو بخشنے پر قادر ہے، قبول کر، لیکن ایک ذریعے ہے۔ گھر میں مردوں کو موقع نہ ملے تو ڈیوٹی لگا دیجیے کہ مہینے میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنا ہے، ڈیوٹی لگا دیجیے، کیونکہ اختتام ہونے والا ہے، اس لیے میں اس کو واضح کرتا ہوں، ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے، فرسٹ ویک کو، سیکنڈ ویک کو، لاسٹ ویک کو کیسے کرنا، آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ شیطان گھر سے بھاگیں گے، رحمان کی رحمت آئے گی، برکت آئے گی۔ تو اس میں ہمارا بھی بھلا ہے، تمہارا بھی بھلا ہے، سب کا بھلا ہے گھر میں۔ سورہ بقرہ آنکھ بند کر کے گھر میں پڑھوائیے، کیونکہ یہ رسول نے گارنٹڈ رسول کا فرمان ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھا جائے وہاں رحمت ہی رحمت ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ بلا بدتر کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ شیاطین کی وجہ سے ہی تو آتے ہیں، شرارت نفس، شرارت شیاطین، یہ سب کی وجہ سے آتے ہیں۔ سورہ بقرہ ایک شیڈول بنا لیجیے گھر میں کہ کبھی اس مہینے میں اگر مرد نے پڑھا تو اس مہینے میں عورت پڑھے، عورت بیمار تو مرد پڑھے، مطلب شیڈول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اپنی رحمت اور برکت کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں، بلکہ آپ کا گہوارہ، آپ کا گھر خود گہوارہ رحمت بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات تھی، قبر میں کبھی بھی جائیے، نئے اگر انتقال کیے ہوئے تو ایسا کیجیے آپ، خاص طور سے میں کہیں جاتا ہوں تو میں تو کرتا ہی ہوں، آپ اگر دیکھیں ہوں گے کبھی، میں ہمیشہ کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے، نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجیے، مسلموں تک تو یاد ہی ہے قریب قریب سب کو، یہ ضرور یاد کر لیجیے آپ، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، کیونکہ آپ دوسروں کا بھلا کرو گے تو پھر آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں، جو شخص بھی نیک کام کی فالڈنگ کرتا ہے، بنیاد ڈالتا ہے، تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اس کے بعد جو اس پر عمل کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے۔ ہم میں سے دیکھیے پرسوں ان کے گھر میں انتقال ہوا، اب ان کے ہمارے عبدالقیوم صاحب کے، حاجی صاحب کے بھائی صاحب کا انتقال ہوا، ہم لوگ بیٹھے ہیں، کل کون رہیں گے نہیں رہیں گے پتہ نہیں، لیکن اللہ پاک نے سورہ زخرف میں آیت نمبر 67 میں، پارہ نمبر 25 میں بتایا ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں سے، تقویٰ والے اور پرہیزگار لوگوں سے محبت کرو تو کل میدان محشر میں یہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہارے کام آئیں گے۔ اللہ کے محبوب بندے اور متقی پرہیزگار لوگوں سے محبت کرو، دوستی تو بہت کرتے ہیں، آپ تھوڑا کم کیجیے، آواز کیوں جائے، والیوم کر دیجیے۔ تو جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگاری، ان سے محبت کیجیے، یہ انتقال بھی کر جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کام آئیں گے میدان محشر میں۔ یہ بات خاص طور سے بتا دیجیے، اب ترجمہ ہی میں سنیے انشاءاللہ، اس کی ترجمانی خود سمجھ میں آ جائے گی۔ کہنا یہ ہے کہ ہم میں سے جو شخص انتقال کر جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، بلکہ رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں آپ ہر ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتے ہو، تکلیف دور کر سکتے ہو، بیمار ہے تو دوا لا سکتے ہو، ساری چیزیں آپ کر سکتے ہو، لیکن جو آپ کے بیچ میں تھا اب وہ انتقال کر گیا، اس کے لیے آپ کیا کرو؟ وہ پرپٹ سرزمین پر شہر خاموشہ میں اکیلے کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے آپ کیا کریں؟ اس کے لیے آپ کو کرنا ہے۔ یہ قرآن صرف زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، قرآن ان کے لیے بھی ہے جو انتقال کر گئے ہیں۔ کل میدان محشر میں روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ پاک قرآن کو بھی زبان دے گا، روزے کو بھی زبان دے گا، اور یہ دونوں کہیں گے، اے اللہ، کھانا پینا رکھ کر کے اس نے کھانا نہیں کھایا، قرآن پاک ٹائم کو ویسٹ نہیں کیا، میرے لیے ٹائم نکال کر کے مجھے پڑھتا تھا، میں ان کی گزارش کی شفاعت کرتا ہوں، تو قبول فرمائے، شفاعت کرے۔ تو قرآن زندوں کے لیے صرف نہیں ہے، مردوں کے لیے، ہاں، اس لیے اس کا لحاظ کیجیے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ دنیا میں سیونگ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ فیوچر سیکور ہو۔
دنیا میں آپ بینک وغیرہ میں جو آپ کرتے ہیں فیوچر سپورٹ کرنے کے لیے، ایسے وہ بھی ایک فیوچر ہے آخرت، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا سیونگ کر رہے ہیں آپ؟ ایک سوال آیا سعودی عرب سے عمان سے کہ کیا زندے لوگوں کا عمرہ مطلب عمرہ کر سکتے ہیں، زندے لوگوں کا عمرہ کر سکتے ہیں، مردے لوگوں کا عمرہ؟ تو یاد رکھیے کہ ہر نیکی زندے لوگوں کو بھی ایصال کر سکتے اور مردے کو بھی ایصال کر سکتے۔ یہ تم کیا کرتے خیر بات کرو، عجیب بات ہے، کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری توجہ سنیے اور محبت کی بات ہے۔ زندہ لوگوں کا عمرہ کر سکتے ہیں، مردہ لوگوں کا عمرہ کر سکتے ہیں، تو آپ بدنی اور مالی دونوں عبادت اپنے لیے بھی سپورٹ کر سکتے اور اپنے جو زندے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے۔ آپ چھوٹی بس حدیث سے آپ جب آپ نماز پڑھتے ہیں جنازے کی تو آپ دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ پہلے آپ کرتے ہیں حینا، حیا بولے تو زندہ، اے اللہ ہمارے زندہ کو بھی بخش دے، پھر آگے کہہ رہے ہیں ومیتنا اور مردے کو بھی بخش دے۔ دیکھا زندے کو بھی بخش دے، ارے ابھی ہم مرے نہیں تو بخشش کی دعا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرے ہوئے زندہ لوگ بھی اپنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعا خود نیکی بن کر کے ایک سیو ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں کہ بندے جو نیکی کیے ہو وہ تمہارا ملنے والا ہے، وہ تمہارا ملنے والا ہے۔ مطلب زندہ مردہ ہر ایک کے لیے نیکی آپ ایصال کر سکتے ہیں، ایصال ثواب اس کو بولتے ہیں۔ تو مردہ کے لیے بھی آپ عمرہ کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، زندہ کے لیے بھی عمرہ کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ غرض ہے کہ نیک اعمال بدنی مالی جو بھی اعمال ہیں ہر ایک آپ ایصال ثواب کی شکل میں کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ بات بڑی اہم ہے چونکہ آج ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے ہمارے انتقال کیے ہوئے شخص سے بہت ہی بے توجہ ہو چکا ہے، کوئی دھیان ہی نہیں ہے، جبکہ رسول پاک نے ان اولاد کو فرما بردار گردانا ہے جو ہر جمعہ کو والدین میں سے یا والدین دونوں یا کوئی بھی انتقال کر جائیں دونوں میں سے ہر جمعہ کو بعد جمعہ یا جمعہ کو ان کی زیارت کے لیے ان کی قبر پر جائے تو اللہ پاک ان کو نیک اور فرما بردار اولاد میں لکھ دیتا ہے ہر جمعہ کو۔ اتنا بڑا مزدہ آج ہمارے نوجوان ایک دم بھول گئے ہیں، دھیان تک نہیں رہتا کہ ہمارے دادا کا انتقال ہوا، پردادا کا انتقال ہوا، ہمارے بڑوں کا انتقال ہوا ہے، ان کی قبر پر جانا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نہیں، یہ اتنی غفلت کیوں ہو گئی ہے؟ یہ غفلت ہمیں ناکام کر رہی ہے۔ اللہ پاک آپ توجہ دیجئے، مسند وغیرہ کی روایت ہے کہ جب بندہ آپ ہم سب عمل کرتے ہیں نا، حدیث میں ہے تو ارزو اعمالکم من الاموال، تو ارزو اعمالکم علی اقاربکم من الاموال، تم جو عمل کرتے ہو نا یہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارے مرد اقارب اعزہ اقارب جو ہیں تمہارے اعمال تمہارے مردوں پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجیے، ان کان حسنا استبشروا بہ، اگر وہ عمل اچھا ہوتا تو عالم برزخ میں خوشخبری مناتے، خوشیاں مناتے۔ اب غور کریں، اور اگر اچھا نہیں ہوتا تو مسند کی روایت سنی والیوم 3 میں آ گئی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم لا تمتہم، اللہم لا تمتہم حتی تہدی یا حتی تہدیہم کما ہدیتنا، اے اللہ تو انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ ہدایت تو اسے نہ دے دے ایسے ہی جیسے تو نے ہمیں ہدایت دے کر موت دیا ہے۔ وہ عالم برزخ میں رہ کر آپ کے بڑے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ ہم سب غافل ہیں، ان کو بھول گئے۔ وہ آپ کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ موت نہ دینا جب تک کہ وہ ہدایت نہ مل جائے جیسے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور موت دیا، تو ہماری رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ آج سورہ بقرہ کا اختتام ہے اور بڑی اہمیت کی صورت ہے، یہ ہم سب فیوز و برکات سے الحمدللہ مالا مال ہوئے ہیں۔ گھر میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، کوئی انتقال کر جائے تو سورہ فاتحہ سے لے کے مفلحون تک سرہانے میں اور یہاں سے لے کے لاسٹ کی جو 3 آیتیں کریمہ آیتیں ہیں خود بھی پڑھیے، نہیں ہو سکے تو پڑھو، نہیں کیسے ہوگا؟ قرآن ہمارے لیے ہی ہے تو کیسے نہیں ہوگا؟
آپ کو یاد کیجیے، ایک دم یاد کرنا ہے کیجیے. آپ تنہائی میں کبھی بیٹھیے تو پڑھ لیجیے، دعا کیجیے اللہ اس کا ثواب ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمارے جو گزر گئے ان کو بھی عطا فرمائے. عطا فرمانے والا اللہ ہے، آپ دعا کرنے والے ہو، صرف پہنچانے والا اللہ ہے. آپ اللہ کو لمٹ مت کرو، پہنچتا نہیں پہنچتا. جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ نہیں آپ کا عمل آپ کے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کبھی نہیں جاتے اور دعا کرتے نہیں اللہ ان کو بخش دے، کبھی دعا نہیں کرتے. ان کا عمل ان کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے اور مومن کی تو ایک دوسرے کے لیے ذمہ داری ہے ہی الحمدللہ. کیونکہ مومن ایک عمارت کی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان، کہ ایک عمارت کی طرح ہے. اور عمارت کا مطلب جیسے ایک اینٹ دوسرے کے لیے سپورٹر رہتی ہے، ایسے ہی ایک مومن دوسرے کے لیے سپورٹر رہتا ہے. یہ دوسرے کے لیے ایک دم بالکل یشد بعضہ بعضا، یہ حدیث کا لفظ ہے جس کا بعض کو مطلب ٹھوس کرتا ہے. ایسے مومن جب عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، ہمارے اقربا اعزاء جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے تو رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اس پر قائم رکھے. اب ترجمہ سنیے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم مطلب ظاہر کرو وہ جو تمہارے دل میں ہے، اور تخفوہ یہ چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، تمہاری ہر بولی کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. اب یہ آیت کریمہ جیسی اتری صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی. صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو تم اندر رکھو اس کو ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو. اندر میں جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا. اور اندر تو الٹے بھی خیال آتے ہیں، برے وسوسے بھی آتے ہیں، اس کا بھی حساب لے گا. کیسا نماز روزہ حج زکات یہ سب تو سمجھ میں آیا کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ سب اچھی چیز ہے، لیکن یہ وسوسے کا بھی خیال کا بھی حساب لے گا. تو اللہ پاک کیا کہنا سبحان اللہ. نبی کی بات کو آیتیں کہیں فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. سنیے اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. ابھی تک رو ہی رہے ہیں صحابہ. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. آگے دیکھیے جب صحابہ کرام نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ خصوصاً اترتی ہے. ہاں اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ بیلیف کا جو سب سے بہترین تصور ہے وہ اللہ کو من وعن آنکھ موج کر کے مان لینا، بے سوچے سمجھے مان لینا، بے ڈسکس کے مان لینا. یہ سب سے اہم ایمان اور بیلیف کا تصور اللہ پاک کے رسول کے حوالے سے آ رہی ہے. آمن الرسول بما انزل، رسول نے ایمان لایا بما انزل الیہ، ان تمام چیزوں پر جو چیز اس کی طرف نازل کی گئی من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، جو اللہ نے نازل کر کے ہم ایمان لاتے ہیں. دیکھیے بات والمؤمنون، اور صحابہ کرام نے کہا تم کو بھی ایمان لانا ہے تو صحابہ کرام نے بھی ایمان لایا. اب دیکھیے کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، یہ سب کے سب اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کے رسولوں میں کوئی ڈیوائڈ نہیں کرتے. نفس رسالت میں سب ایکول ہے، سب یکساں ہے. عظمت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے الگ الگ طریقے سے. نبی ہونے میں، رسول ہونے میں، سلیکٹڈ آف گاڈ، اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہونے میں سب ایک، اس پر اعتراض نہیں کرتے. ان کو کہیں کو سلیکٹ کیا، ان کو کہیں کو سلیکٹ کیا، اس میں نفس نبوت میں ہے. ہاں رسول اللہ نے کہا کیا تم دوسری قوم کی طرح ہو؟ موسیٰ کی قوم نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور سن کر کے ہم نے انکار کر دیا، نہیں مانتے ہم کیونکہ ہمارے لاجک کے، ہمارے سینس کے اعتبار سے نہیں ہے. تو نہیں، ایسا نہیں. تمہاری شان یہ ہے سمعنا واطعنا، تمہاری شان یہ ہے کہ کہو ہم نے سنا اللہ کا کہا، واطعنا، اور جھکا دیا اللہ کے کہنے پر، جھکے اللہ کے کہنے. غفرانک، اے مولا ہمیں بخش دے. ربنا والیک المصیر، کیونکہ ہمیں تمہارے تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. ابھی تک وہ آیت کریمہ کا جواب نہیں ملا جو کہا گیا تھا کہ احساس، برے خیال، وسوسے، یہ سب کا بھی، اور ہم جو اس کا حساب لے گا، ہم تو انسان ہیں، بشر ہیں، کیسا ایسا کیسا. اب تک تو نماز روزہ حج زکات کا حساب لینے والا تھا، اب یہ احساس کا بھی حساب لے گا تو کیسا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری جو لاسٹ آیت کریمہ. دھیان دیجیے کتنا رحیم ہے مولا، اپنے رحیم رسول کے صدقے میں کیا کیا نہیں امت کے لیے کیا. آپ دیکھیے صحابہ کرام ان کی عظمتوں پر کیا کر دیا، کیسا کیسا کیا ہمارے لیے سامان. اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
دیکھ تیری طاقت سے جو باہر ہے اس پر اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا. وسوسے خیالات یہ آؤٹ آف کنٹرول چیز ہے. یہ مطلب یہ کہ تمہارے اندر میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ اس جان کو اتنی ہی طاقت دیتا جتنی طاقت کی وہ طاقت رکھتا, اتنی ہی تکلیف دیتا. وہ خوش ہو گئی آیت کریمہ دیکھا کہ وسوسے خیالات. اس کی علمی بڑی تشریح ہے کہ جب انسان برا کا ارادہ کرتا ہے, ہم اس کو بولتے ہیں ہاں چھوٹی ہاں دو چشمے والی ہاں, ہم اس کو بولتے ہیں, تو ہم کرتا, جب ہم کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو فعل مطلب اس فعل کو کرتا نہیں, اس کو وجود نہیں دیتا, کر نہیں لیتا, تو اللہ پاک فرشتے کو آرڈر کر دیا لکھنا نہیں. جب کر لیتا ہے تب کہتا ہے کہ لیکن یہی ہم نیکی کا اگر ہم کر لیں, نیکی کا ارادہ کر لیں, تو فرشتے کو آرڈر دے دیتا ہے کہ ایک نیکی لکھ لو, اور کر دے تو 10 نیکی لکھ لو. کتنا رحیم ہے. تو آؤٹ آف کنٹرول چیز جو ہے جس کو عربی میں بولتا تکلیف ما لا یطاق, یعنی بندہ جس کی طاقت نہیں رکھتا اس سے زیادہ تکلیف اللہ نہیں دیتا جتنی طاقت رکھتا اور کہیں تکلیف دیتا. بندے کو طاقت ہے ہی نہیں کہ اپنے نفس پر کامل طور پر کنٹرول, اگر ویسا ہوتا تو پھر شکایت ہی نہیں کرتا, تو ولی اللہ ہو جاتا. تو یہ آیت کریمہ نے اوپر کے آیت کریمہ کا جواب کر کے اتری, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کے وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اس کی وہ کمائی جو اس نے کمایا ہے اس کے لیے گارنٹیڈ ہے. وعلیہا ما اکتسبت, اور جو گناہ کر بیٹھا ہے اس کا وبال اس کو ملے گا. کر بیٹھا, جو کر بیٹھا ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہے. صرف ارادہ اور جو آؤٹ آف کنٹرول چیز ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے. سنو پھر بھی ڈر لگ رہا ہے, اب اللہ تعالیٰ کیا رحیم ہے, غور کرے آپ. بھائی مانگنے والا خود کہہ دے جو مانگنا ہے مانگ, تو پتہ نہیں آج پوچھئے اس داماد سے کہ اگر سسر کہہ دے جو مانگنا ہے مانگ. توجہ دیجیے, مولا تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے, میں دینے والا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, بندے ایسا مانگنا, یہ کمال ہے یار, مانگنا ایسا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے مولا ہم اگر بھول کر کچھ کر بیٹھے یا خطا کر بیٹھے یا کسی چیز کو بھول کر ہم غلطی کر بیٹھے, لا تؤاخذنا تو ہم سے پکڑنا نہیں. مولا خود کہہ رہا, بتائیے جب مولا ڈھنگ سکھائے مانگنے کا وہ کیسے معاف نہیں کرے گا, کیسے معاف نہیں کرے گا. اس سے ہم کہہ سکتے ہیں مولا تو نہیں ایسے مانگنے کا, ہم نے تو تجھ سے مانگ لیا. دیکھا, یہی اس لیے بھی پڑھنے کہا گیا کہ قبرستان پہ یہی تم چاہتے ہیں نا کہ اللہ گناہ کبائر صغائر کو معاف کر دینا. یہ دیکھیں ربنا, یہاں پر یہ بھی نہیں میرے مولا نہیں, اے ہم سب کے مولا. ربنا, ربی مانے میرا مولا, ربنا ہم سب کا مولا. تو جو مرا جو انتقال کیا اس کا بھی تو مولا ہے, اور اس کو کتنی ابھی ضرورت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ دارالامتحان میں کھڑا ہے. من ربو کا, تیرا رب کون ہے, سوال کا جواب بھی وہ جانتا ہے, لیکن کوئی نہیں ہے آزو بازو میں. کیسا کیسا حال ہوگا آپ سوچیں, ہزاروں من مٹیوں کو چیرتا پھاڑتا منکر نکیر, اللہ اللہ کیسا ہوگا, کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی زیارت کے صدقوں میں کرم سے سوالات تعلق کو ہم سب کے لیے آسان کر دے. لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے, دعا کا ڈھنگ دیکھیے, دعا کرنے والے کو دعا سکھا رہا ہے, قبول کرنے والا, کمال ہی قبول کرنے والا سکھا رہا ہے. استاد سکھائے تو ہوتا ہے, استاد کا احسان ہے, کرم ہے. رب قبول کرنے والا ہے, وہ سکھا رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے مولا ہم اگر بھول جائیں یا ہم اگر خطا کر بیٹھے تو ہم سے گرفت نہ کرنا, ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ایک دعا ربنا ولا تحمل علینا اسرا, اور اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, جیسا کہ ہماری اگلی امتیوں پر ڈالا, ہم سے اگلی امتیوں پر, پچھلی گزری ہوئی امتیوں پر ڈالا. یہ امت محمدیہ خوشخبری اور مبارک ہو کہ تمہارے نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ دروازہ کسی امت پر کھلا نہیں تھا, کسی امت پر کھلا نہیں تھا. گناہ کر لیتی تو سزا ملتی, زمین کو نیچے کو اوپر, اوپر کو نیچے کر کے سڈنلی عذاب دے دیتا. توبہ کا موقع ہی نہیں. امت محمدیہ تم نے اسی کو اللہ خود سکھا رہا کہ تیرے لیے تو کیا کیا نہیں کیا میں نے, لو الفاظ بھی دے رہا. کمال ہے,
الفاظ بھی دے رہا ہوں کہ ایسا مانگ کہ اللہ پچھلی گزری ہوئی امتیوں کی طرح ہمیں بوجھ مت دے کہ اگر کچرا لگ جائے تو کاٹنا پڑے. توبہ کا موقع ہے. ایسا نہیں, ایسا دعا کر, تیری شان یہ ہے. تیسری دعا دیکھیے, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, مولا ہمیں اتنا بوجھ مت ڈالنا جس کی ہمیں طاقت ہی نہ ہو, جس کی ہمیں طاقت ہی نہ ہو. رب بتائے ایک دم کھل کر کے ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں, اے اللہ اگر تو مطلب یہ کہ ہمارے نیک عمل کی وجہ سے ہمیں بخشتا تو غفار گناہ گاروں کے لیے ہے نا. نیک عمل غفار الذنوب, جملے پہ غور کیجیے, غفار الذنوب, ذنوب مانے گناہوں کو بخشنے والا, نیکوں کو بخشنے والا نہیں ہے. تو اے اللہ گناہوں کو جب بخشنے والا ہے تو گناہگار ہوں گے تب نہ گناہ ہوگا. دھن دیکھیے مولا دیا ہے آپ کو دعا کرنے کا, مگر احساس ذنوب بھی ہو آپ کو, گناہوں کا احساس بھی ہو آپ کو, تب اللہ تبارک تعالیٰ. میں آخری بار کہوں گا, اور واعف عنا, کمال ہے یار, تین دعا ہو چکی. ہم بھول جائیں, ہم خطا کر جائیں تو مواخذہ نہ کرنا, ہمیں ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے اگلی گزری ہوئی پر ڈالا ہے, اور ہمیں اتنا بوجھ مت ڈالنا ہمیں جتنا ہمیں برداشت کی طاقت نہ ہو. اور دیکھیے واعف عنا, واعف عنا کا معنی ہوتا ہے معاف کر دے, ایسا نہیں. واعف معنی ہوتا ہے درگزر کرنا, معاف کرنے سے درگزر کرنا, یعنی غلطی تو طے ہے لیکن اللہ پاک اس غلطی کو نہیں دیکھ رہا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے. کمال, آپ کے ڈرنے کو دیکھ رہا ہے, آپ کے خوف کو دیکھ رہا ہے, آپ کی پریشانی کو دیکھ رہا ہے. روایت بڑی مشہور ہمیشہ پیش کرتا ہوں. ایک شخص جو اللہ کے ولی تھے, انہیں وصیت کر دیا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈال کر کے بھوسا بنا دینا اور اڑا دینا, بھوسا بنا دینا اڑا ڈالنا. اب وصیت کے مطابق ویسے ہی کیا ہے, مجھے دفنانا نہیں مٹی میں. اب اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کیا, وصیت سب ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز کو جمع کرنے پر قادر ہے. وہ ساری چیزوں کو جب جمع کیا تو اس سے ایک ہی لفظ پوچھا, تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ میرے کو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ تو حساب لے گا تو میں کیسے تیرا حساب کا جواب دوں گا, اس لیے میں سوچا ہوا میں اڑ جاؤں. تو اچھا میرے ڈر سے تو ایسا کیا, جا تجھے بخش دیا. احساس ہو آپ کو خدا کے خوف کا, احساس ہو, تب جا کر کے دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے اپنے آپ میں لیتی ہے. واعف عنا وہی ہے, ہم سے درگزر فرما. مطلب گناہ تو ہے تو گناہ کو نہ دیکھ, ہمیں دیکھ. یہ ہے سر. ایک منٹ تو ایسے دعا کرتے تھے کہ اللہ کہ اگر میری وجہ سے تیرا جہنم بھر جاتا ہے تب تو ڈال دے, اور اگر نہیں بھرتا ہے جنت میں پھینک دینا. دیکھیے دعا دیکھ رہے, جہنم تو میں نے سنا ہے کہ آسمان و زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے, گہرا ہے. اب یہ اتنا چھوٹا سا 10 کلو 5 کلو 50 کلو کا جسم جہنم کو جب بھرے گا ہی نہیں تو فائدہ کیا ہوگا, جنت ہی میں ڈال دینا. دعا میں ڈال دے کیا, اور وہ پڑھتے تھے. تو احساس, توجہ اللہ کامل, خوف خدا کامل, امید رحمت خدا کامل, ہر چیز کامل ہو تو پھر اللہ پاک کو کہہ رہا کہ ایسا دعا کر, واعف عنا, ہم سے درگزر فرما. گناہوں سے درگزر فرما نہیں فرمایا ہے, واعف عن الذنوب نہیں فرمایا, عنا ہم سے درگزر فرما. ادھر کیوں دیکھ رہا ہے, دیکھ تیرے حبیب کا ماننے والا ہو, اس کو دیکھ, اس کو دیکھ, امت محمدیہ ہو, اس کو دیکھ. حبیب کے جمال کی برکتوں سے جو تو نے سب کچھ کو سجایا ہے اس کا ہو, ہمیں دیکھ. ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا, اور ہمیں معاف فرما, ہمیں بخش دے. ہمیں بخش دے, گناہ کا لفظ نہیں لایا, یعنی آپ ہمیں اتنے گناہ میں ملوث ہیں کہ اس گناہ کی کوانٹیٹی اتنی ہے کہ ہم کس کو بولیں کہ بخش دے بخش دے. اے اللہ وہ جو کرنا ہے تو کر, مگر ہمیں دیکھ کے کر, ہمیں دیکھ کے کر کہ ہم تیرے حبیب کے چاہنے والے ہیں, ہم تیرے حبیب کے ماننے والے, تیرے حبیب کی امت میں ہیں. واغفر لنا, ہمیں بخش دے. ورحمنا, ہم پر رحم فرما. ادھر کیوں دیکھ رہا ہے گناہوں کو, ہمیں دیکھا, ہم پر رحم فرما. کیوں؟ انت مولانا, کیونکہ تو ہی مددگار ہے, تو ہمارا مولا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین,
تو انکار کرنے والی قوم پر ہماری مدد فرما، یعنی جس نے انکار کیا ہے تیرا، اس کو دیکھتے ہوئے تو کم سے کم یہ دیکھ کہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن اقرار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ یہ کافرین سے مراد انکار کرنے والے، انکار کرنے والوں کو دیکھ، گناہوں کو مت دیکھ، انکار کرنے والوں کو دیکھ اور ہمیں دیکھ۔ ہم نے انکار نہیں کیا ہے توحید کا، ہم تو تیری توحید کو مانتے ہیں، تقاضے بشریت نفسانیت کے غلبے کی بنیاد پر ہم سے یہ ہو گئی، معاف کر۔ اچھا یہ اپنے جملے نہیں، یہ مولا کے جملے ہیں، رب نے یہ سکھایا۔ اس میں آپ دیکھیں ایک دعا مواخذہ نہ کرنا، بوجھ نہ ڈالنا اور طاقت سے زیادہ برداشتی کا حامل نہ بنانا، ہمیں معاف کرنا، ہماری بخشش فرمانا، ہم پر رحم فرمانا اور انکار کرنے والوں پر ہماری مدد کرنا، یہ 7 دعائیں ہیں۔ نقطہ بتاؤں، 7 زمین آپ کی گواہ ہے، 7 آسمان آپ کے گواہ ہے، طبقات ارض آپ کے گواہ ہے، طبقات آسمان آپ کے گواہ ہے۔ اگر ایسا تصور رہا، اب آپ کو یہ جو دعا کرتے ہیں اردو میں ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، یہ اپنے الفاظ مت سمجھیے، یہ تو خدا نے تمہیں یہ الفاظ دیا ہے۔ اب دعا میں یہ کہتے ہیں اللہ اس طرح مانگنے کا ڈھنگ تو نے ہی دیا ہے، اس طرح مانگنے کا ڈھنگ کیسے؟ اب دعا کیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ لے جیسا کہ تو نے اگلی امت سے پچھلی امت سے لیا۔ اے اللہ توبہ کا دروازہ تو نے جب کھلا رکھا ہے، اس کا مطلب گناہگار ہوں گے، گناہ ہوں گے، مولا ہمیں گناہ سے بھی بچا لے اور ہماری توبہ بھی قبول فرما لے، ہم سب کے اگلوں کو بخش دے مولا، ہم سب کے آنے والے نسلوں کو آباد رکھنا مولا۔ یا اللہ ان آیتوں اور ان دعاؤں کی تعلیم کے سبت و طفیل میں ہم پر کرم نازل فرما اور تیرے مقصد میں ہم سب کامیاب رہے مولا۔ تیرا جو مقصد اور منشا ہے اس پر ہمیں پورا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بندگی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس خصوصی سورہ بقرہ کی برکتوں سے، فیوز سے، رحمتوں سے ہم سب کو، ہم سب کے آل اولاد کو، گھر بار کو معمور مسرور فرما مولا۔ یا اللہ ہمارے والدین کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما، اولاد کو باادب بنا، صالحیت کے زیور سے آراستہ فرما، جو انتقال کر چکے ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم